جو جو چیز اللہ نے دنیا میں بنائی ہے ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ او میرے بندے ہو، میں نے آسمان بھی بنایا، میں نے زمین بھی بچھائی، میں نے درخت بھی بنائے، میں نے اتنا بڑا جہان بنایا دنیا والوں، اور اس جہان کے اندر بھی میں نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں۔ ہر ایک چیز جو میں نے پیدا کی ہے او میرا بندہ، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ کئی جمعات المبارک سے ہمارے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے جس کا لب لباب اور خلاصہ ذکر کر کے بات کو آگے لے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے اور ہر دور میں بگڑی ہوئی انسانیت کو سمجھانے کے لیے انہیں سیدھی راہ بتانے کے لیے انبیاء، رسول اور پیغمبر بھیجے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ دعوت دیتے رہے اور مسئلہ سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکرے مارنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان کی کامیابی، کامرانی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے۔ قرآن مقدس ہدایت کے لیے بہترین ایک کتاب ہے۔ جس میں اللہ کا قرآن خود اعلان کرتا ہے، اللہ دے بدیو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں انسانیت کے لیے پکی ہدایت رکھی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں
وہ تمام دلائل موجود ہیں، عقلی دلائل بھی موجود ہیں، بہت ساری اللہ نے مثالیں بھی قرآن مقدس میں دی ہیں۔ جب آواز آتی ہے نا کہ دنیا والوں، انبیاء نے بھی اپنی امت اور قوم کو یہی دعوت دی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور جب میں قرآن مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو قرآن میں بھی اللہ نے انسان کو یہی بتایا کہ ما خلقت الجن والانس الا، یہ لفظ بولیں گے، الا لیعبدون۔ یہیں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء نے بھی اپنی امت اور قوم کو یہی مسئلہ سمجھایا، الا لیعبدون، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور قرآن مقدس نے بھی انسانیت کو یہی سمجھایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تمہیں فضول نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم ایسے ہی آ گئے ہیں، اللہ نے تمہیں یہ جو زندگی دی بس ایسے ہی ہے، ادھر ادھر کے کام کر کے بس آنا، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں بات کرو سمجھ آ جائے، بس دنیا میں آئے ہیں اور کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بس یہ ساری دنیا کے معاملات کر کے پھر چلے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں میرا بندہ، اللہ نے تمہیں فضول نہیں، بلکہ قرآن کا انداز دیکھے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ کیا انداز ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم انما خلقناکم، اے میرے بندے کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم، ہم نے جو تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، عبثا، فضول تم دنیا میں گئے ہو، کیا تم کو میں نے عبث بنایا؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ قرآن مقدس نے تو یہ سمجھایا ہے او دنیا والوں، جو جو چیز اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے او میرے بندے ہو۔ میں نے آسمان بھی بنایا، میں نے زمین بھی بچھائی، میں نے درخت بھی بنائے، میں نے اتنا بڑا جہان بنایا دنیا والوں، اور اس جہان کے اندر بھی میں نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں۔ ہر ایک چیز جو میں نے پیدا کی ہے او میرا بندہ، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا انداز سمجھے، ایمان تازہ ہو جائے، آواز آنے لگی میرا بندہ الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا۔ اے میرے بندے، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو ہم نے چھت بنایا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور میرا بندہ ہم نے آسمان سے پھر پانی کا انتظام کیا ہے، جہاں یہ تیری ڈگیاں، تیرے ٹویل، تیری ٹربائنیں، یہ موٹر کام نہیں کرتی، او میرا بندہ وہیں ہم نے آسمان سے تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ایسی جگہ، یا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں موٹروں کا پانی ہے، جہاں یہ ڈگیوں اور ٹوولوں کا پانی ہے، وہیں سے جو چیز آتی ہے، رزق آتا ہے، اس کے معیار میں توجہ، اس کے معیار میں، اور جہاں میرے رب نے آسمان سے پانی کا انتظام کیا، وہاں کا جو رزق ہے اس کے معیار میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہے۔ حیران ہوں گے۔ آئیے ذرا اپنے علاقے کی مثال دوں۔ یہاں پانی آیا، گندم اگ گئی، باجرہ اگ گیا، گھاس آ گیا، مکئی آ گئی، مختلف چیزیں، جہاں بارانی پانی کا انتظام ہے وہاں اللہ نے اس پانی کا انتظام کر کے ایسی نایاب چیزیں پیدا کر دی ہیں اور مہنگی ہے۔ سیب وہاں آئے وہاں بادام آئے، چلغوزے وہاں آئے، جتنے ڈرائی فروٹ مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں یہ پانی، یہ موٹروں کا اور ڈگیوں کا پانی نہیں ہے میرا بندہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے وہاں سے پانی کا انتظام کیا۔ پھر خدا کی قدرت کے کرشمے دیکھے اللہ دے بندیوں، جب جب پانی کی ضرورت پڑی ہے، جب جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی ہے، اور جب جب وہ ان کی پیاس، وہاں کا پانی، ان جگہوں کو پانی کی ضرورت پڑی ہے، ہاں اللہ نے وہاں سے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب جب ضرورت پڑی اللہ نے آسمان سے پانی کا انتظام کیا۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، او میرا بندہ انزل من السماء ماء، وہاں سے ہم نے پانی اتارا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا، ہم نے پھل دیے، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ جب یہ سارا انتظام ہم نے تمہارے لیے کر دیا میرا بندہ، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تو اللہ کے شریک نہ بنایا کر۔ فلا تجعلوا، لفظوں پہ غور کریں، حیران ہو جائیں گے۔ لا تجعلوا، اب تو نہ بناؤ، اندادا، اللہ کے شریک، اب تو نہ۔ اتنی ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہے، جب رزق اللہ دے، جب روزی اللہ دے، جب یہ ساری چیزیں تیرے لیے اللہ انتظام کرے، تو پھر گیت تو اوروں کے گانا شروع کر دے، ہاں گیت پھر لوگوں کے گانا شروع کر دے۔ نہ میرا بندہ، نہ میرا بندہ، وہ ایک آواز تو آتی ہے، وہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے، جس کا کھائیے اسی کا گائیے، جس نے پیدا کیا اب اسی کے نام کے گیت گایا کر، اسی کے سامنے جھکا کر، اسی کے سجدے کیا کر، اس کے سامنے جبین جھکایا کر۔ اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے والذی بندیا پیدا جئی مخلوق کیتا، او سب دارو زیرسانے، جڑا موت حیات دا مالک ہے، او خالق رب رحمان، پیدا جس مخلوق نو کیتا، ایک نہیں بڑی بڑی مخلوقیں، اڑنے والی، چلنے والی،
پھاڑنے والی دریا کے اندر ہائے قربان جاوا سنتے رہتے ہو 18,000 میرے رب نے مخلوق بنائی ہے، قربان جاؤں ہر ایک کی روزی کا ذمہ میرے اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ ہر جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے او دنیا والوں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور اتنا کھلاتا ہے کہ حیران ہو جائیں گے۔ سنتے رہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں، صرف ایک مچھلی آئی تھی 2 مہینے کی مسافت کا دسترخوان 1 منٹ میں کھا بیٹھی تھی۔ کہنے لگے یہ کیا، آواز دینے لگی وہ مچھلی، وہ اللہ دا بندہ اللہ کے نبی اور میرے میزبان، جتنا تو نے مجھے ایک وقت میں کھلایا ہے، قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، قسم اس ذات کی جس نے مجھے مچھلی بنایا ہے، اے اللہ کے بندے اللہ کے نبی، اے میرے میزبان، اس کا ڈبل اللہ مجھے وقت میں کھلاتا ہے۔ کون ہے کھلانے والا؟ زور سے بولیے، کون ہے پلانے والا؟ کون ہے انتظام کرنے والا؟ بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی کھلاتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی کھلاتا ہے۔ اب آئی کلیم پیغمبر، جی پرور ماریے نہ آسا مارنے لگے، پتھر نکلا، پھر کہا ماریے آسا میرے کلیم، پھر مارنے لگے، پھر پتھر نکلا، پھر آواز آئی پھر ماریے، پھر مارا گیا، پھر ایک پتھر نکلا، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے جس نے اپنے منہ میں رزق لیا ہوا ہے، اور زبان حال سے میں تو یوں کہتا ہوں کیونکہ مجھے قرآن کہتا ہے کہ زبان حال سے اللہ کا رزق کھا کر وہ کیڑا بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی تسبیحیں بیان کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ جو آپ نے بات کری ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہوگی؟ آئیے اپنی طرف سے نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے او میرے بندے ہو، اللہ کہنے لگا او میرا بندہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اے کائنات دا ذرہ ذرہ، زمین دا چپا چپا، درخت دا پتا پتا، ریت دا ذرہ ذرہ، اتنی مخلوقیں ہیں یہ ساری اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دیے، یہ سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جملے کہاں سے بات آئی، بات کہاں سے نکلی ہے، یہیں سے بات وہ آگے چل پڑی کہ جس کا کھائیے زور سے اسی کا گائیے، وہ زبان حال سے پڑھ لیا کر بسم اللہ، جب نعمتیں کھا لے، جب اللہ کا رزق کھا لے تو یوں کہہ دیا کر کے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرے بڑے شکر نے، یہ سارے گیت میرے رب دے گان تیرا کم میں، پڑھنا تیرا کم میں، اللہ کے حضور سجدے کرنا تیرا کم میں، اللہ دے نام بلند کرنا تیرا کم میں، اللہ دے ذکر کرنا تیرا کم میں۔ رب کا قرآن کہتا ہے میرا بندہ فَذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرا بندہ جڑے ویلے تم میرے نا دے گیت گائے گا، جب تم میرا نا اٹھائے گا، جب زبان حال سے اللہ اللہ کہے گا، سبحان اللہ کی دعائیاں پائے گا، الحمدللہ کہے گا، اللہ اکبر زبان سے کہے گا، میرا بندہ تم میرا ذکر کرے گا، میں نو اپنے ذات دی قسم ہے میں تیرے ذکر کرنا شروع کر دوں گا۔ بلکہ میں تو یوں سمجھا ہوں، میں نے تو یوں سمجھا ہے کہ آواز آتی ہے تو فرش زمین پہ میرا ذکر کر، میں عرش بری پہ تیرا ذکر کروں گا، تو فرش زمین پہ کر، میں زور سے عرش بری پہ کروں گا، تو لوگوں کے سامنے کر،
میں فرشتوں کے سامنے کروں گا، بلکہ اور بڑی پیاری بات آ گئی، قربان جاؤ، بلکہ اتنے تک نہیں ہے میرا بندہ، صرف ذکر کرنے سے، میرے گیت گانے سے میں تیرا ذکر نہیں، بلکہ او میرا بندہ میں تیرے لیے انعام بھی رکھ دیے ہیں۔ صرف ایک سبحان اللہ کرنے سے، اللہ کا نام بلند کرنے سے میں بندہ میرا تیرے لیے جنت میں درخت بھی لگا دوں گا۔ عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، چلتا رہے، 1 سال نہیں 500 سال تک وہ دوڑتا رہے میرا بندہ، ایک باری سبحان اللہ کھنا میں وہ درخت اتنا اونچا کر دوں گا کہ اس کا سایہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جس نے بنایا ہے، آئیے موضوع پہ ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے اتنا بڑا تجھے خوبصورت بنایا ہے، ہائے پھر کیوں نہ کہوں اتنا سارا جہان اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ آئیے جوڑنے لگاؤں، بات پوری ہونے لگی ہے۔ آسمان بھی، زمین بھی، جب بھی، خلا بھی، چاند بھی، ستارے بھی، سورج بھی، یہ ساری چیزیں بغیر مقصد کے نہیں۔ اتنا بڑا شاہکار کیسے بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ اتنا سارا جہان جب بغیر مقصد کے نہیں بنایا ہے تو پھر میرا بندہ تجھے بھی میں نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ کیا تم گمان کرتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ اور میرا بندہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث بنایا؟ نہ میرا بندہ، نہ۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں بنایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں اس کی جبین جھکے تو میرے در تے، اس دے زبان وچوں جملے نکلتے میرے نام دے۔ ہائے یہ منت مانے تو میرے نام دی، یہ نظر و نیاز دے تو میرے نام دے، یہ گیت گائے تو میرے نام دے۔ اللہ اکبر! اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم آئے، جناب نوح علیہ السلام آئے، جناب ابراہیم آئے، جناب موسیٰ کلیم آئے، جناب عیسیٰ روح اللہ آئے، جناب داؤد آئے، جناب یعقوب آئے، جناب اسحاق، ایک نہیں 1,24,000 کم و بیش نبی لوگوں کو آ کے یہی مقصد سمجھایا ہے کہ اللہ نے تمہیں فضول نہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سارے نبی آئے، سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ کون؟ اللہ نے حضرت ابراہیم، سب کہہ دیں علیہ السلام، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام، اسحاق، آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، یعقوب، یوسف، چلتے 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 علماء نے لکھا ہے سیدنا حضرت ابراہیم کی پشت میں سے 4 یا 10,000 نبی اللہ نے بھیجے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے اللہ نے میرے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 575 سال کئی مہینے کئی دنوں کے بعد اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا۔ سبحان اللہ! میرے نبی آئے،
میرے پیغمبر آئے، امام الانبیاء آئے، آپ دنیا میں آئے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، صبح سویرے دویلا ہے، اللہ اکبر اللہ والا کہتا ہے او دنیا والو آؤ، میرا ایمان اور عقیدہ، میری محبت کا تقاضا، توجہ میرے وال، مہینہ بھی اعلیٰ، وہ مہینہ بھی اعلیٰ، وہ وقت بھی، وہ گھڑی بھی، وہ زمانہ بھی، وہ دن بھی، وہ موسم بھی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ اور دنیا والوں وہ دن بھی اعلیٰ ہے، وہ گھڑی بھی اعلیٰ ہے، وہ وقت بھی اعلیٰ ہے، وہ مہینہ بھی اعلیٰ ہے۔ حضور دنیا میں آئے ہیں، حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی، عبد المطلب آئے، اپنے پوتے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کرایا۔ کیوں؟ جب حضور آئے نا دنیا میں، کنجرے گر گئے، آگ بجھ گئی، وہ جو رکھے تھے سارے وہ نیچے گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ او دنیا والو آج وہ آیا ہے، سراج منیر آیا ہے، داعی اللہ آیا ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والا آیا ہے۔ آئیے سمیٹتا چلا جاؤں، میرے نبی کا بچپن گزرا، میرے نبی کا لڑکپن گزرا، میرے نبی کی جوانی گزری، میرے نبی کے بڑھاپے کے دن آنے لگے۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، محو عبادت ہوتے ہیں۔ آج جبریل آیا ہے، توجہ میری طرف، جبریل آ کے کہتا ہے اقرا یا محمد، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما آنا بے قارئ، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا رہتا ہوں، او مجھے کہنے والا کہ پڑھ، میں نے کتابیں اٹھا کر مکہ کے کسی گلی گھارے مسجد مدرسے میں آج تک پڑھنے نہیں گیا۔ ما آنا بے قارئ۔ پھر جبریل کہتا ہے اقرا، پھر میرے نبی نے فرمایا ما آنا بے قارئ۔ تیسری مرتبہ جب جبریل کہتا ہے تو جملے بڑے پیارے ہیں، کیا کہا؟ توجہ میرے وال، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آئیے وہی بات آ گئی۔ اگر آپ کی توجہ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو بات میں یہی جوڑنا چاہتا تھا جو ابھی جوڑ کے آگے لے چلتا ہوں آپ کو۔ ادھر دیکھیے کون ہے بنانے والا؟
سارے بولے کون ہے پیدا کرنے والا؟ کون آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، آسمان ایک بھی نہیں 7 بنانے والا، بغیر ستونوں پہ کھڑا کرنے والا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ آئیے توجہ کیجئے، جناب جبرائیل کہنے لگے جب جو کہتے اقرا پڑھیے، اللہ کے محبوب فرمانے لگے ما انا بقارن، اگلے الفاظوں پہ غور کریں۔ جب جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اس رب دے نام نال، او رب دے نام تو شروع کریے، اس رب دے نام نال پڑھیے۔ الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، بسم ربک الذی، لفظ بولیں گے بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، سب کو بنایا ہے۔ جب یہ بات آئی خدا کی قسم میرے محبوب پڑھنے لگ گئے، میرے محبوب آگے آگے پڑھنے لگ گئے، وہ پڑھانے لگ گیا، میرے محبوب پیچھے پڑھنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلی وحی ہے جہاں یہ بتایا گیا، یہ آیتیں اترنے لگی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ وحی آئی، ادھر سے پیغام آیا میرا پیغمبر ہم نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ میں یوں کہتا رہتا ہوں اللہ نے سب نبیوں کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، میرے محبوب کے سر پہ اللہ نے تھوڑے بولے ہیں، کیا آپ قائل نہیں؟ زور سے کہیں، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہاں یہ 2 جمعے یا 1 جمعہ پہلے میں نے اس بات کو بڑا کھول کے سمجھایا تھا، یہ ختم نبوت کا جو اہم عقیدہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو بندہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے 2 جمعہ میرے خیال میں یہ ستمبر کا مہینہ تھا جب یہ گفتگو ہوئی نا، میں نے میرے خیال میں 2-3 جمعے ختم نبوت پر پڑھائے تھے۔ جب یہ بیان فیس بک پہ چلنے لگے تو وہاں سے کیا کہتے ہیں وارننگ آ گئی کہ اس طرح کی تقریر آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتا رہا ہوں آج، ہے نا جی، وارننگ آئی کہ آپ اس طرح کا بیان جس میں حضور کی ختم نبوت کو بیان کرے، اگر دوبارہ اس طرح کا بیان آپ نے دیا تو آپ کی آئی ڈی اور تمام چیزوں کو بند کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ ایک جمعے پہ انہوں نے یہ وارننگ دی، بحمدللہ دوسرے جمعے پہ پھر میں نے ختم نبوت پہ بیان جی۔ ہم آج ہماری آن جان حضور کی ختم نبوت پر قربان ہے۔ زور سے یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، دنیا جاتی ہے چلی جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تو خود میرے نبی نے فرمایا تھا تم اتنے تک مومن بن ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو ایماندار کہلا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں مجھ محمد کی محبت تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ آئیے چلو حدیث پڑھ دیتا ہوں، کیا فرمایا تھا؟ او میری امت کے لوگوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے اتنے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اپنی محبت سے، اماں کی محبت سے، ابا کی محبت سے، بیٹے کی محبت سے، بیٹیوں کی محبت سے، شاہ و گدھا کی محبت سے، ہاں دنیا والوں تمام لوگوں کی محبت سے مجھ محمد کی محبت یاد نہ ہو۔ جنگیں، ساری جنگیں ہوئی ہیں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ختم نبوت کی تاریخ میں جو جنگ لڑی گئی، سیدنا ابو بکر صدیق اور سے رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور جو ختم نبوت کی خاطر جنگ لڑی گئی، اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ کیا نام ہے؟ یاد رکھنا، یہ باتیں ضروری ہیں، دن قیامت میں حضور کے سرخرو ہوں گے۔ اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ نوجوان بچے بھی یاد کریں، جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اور ادھر دیکھیے، کبھی اتنی تعداد میں یکمشت صحابہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ یاد رکھیے گا، کتنے؟ 1200۔ اور ان 1200 میں 650 یا 700 وہ اصحاب مصطفیٰ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اور اس وقت کا کذاب، دجال، جھوٹیا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ۔ میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ تھے، ہم نے تو لین دین کی ہوئی ہے، ہم نے تو آنا جانا رکھا ہوا ہے، ہم نے تو کھانا پینا رکھا ہوا ہے، ہم نے تو دکانداریاں سجا رکھی ہے، ہم نے تو بزنس سجا رکھے ہیں۔ خبردار جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کے ساتھ لین دین، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز حرام ہے۔ اگر تم وہیں سے لے کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو حرام کھلا رہے ہیں۔ کہاں آئیے دیکھیے، گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے کہا بتا میں کون ہوں؟ میرے نبی کے ساتھ تو کذاب ہے۔ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ پھر اس نے کہا اس کو پکڑ لاؤ۔ پکڑ لایا گیا۔ ادھر دیکھیے گا، انگلی کاٹ دی گئی۔ میرے نبی کے غلام نعرے لگاتے رہے میرا نبی آخری نبی ہے۔ اس نے دوسری انگلی کاٹی، حبیب ابن زید کی زبان سے یہ نعرے ہیں۔ اس نے تیسری کاٹی، چوتھی کاٹی، ہاتھ کاٹا، دایاں ہاتھ کاٹا، بازو کاٹے، یہ بازو کٹ گئے۔ وہ کاٹتا رہا اور میرے محبوب کا یار نعرے لگاتا رہا، وہ مارتا رہا، وہ کاٹتا رہا۔ اور حبیب ابن زید میرے نبی کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے۔ پھر وہ پاؤں پہ آیا، پاؤں کی انگلیاں کٹ گئیں، پورا پاؤں کٹ گیا، ہائے پوری ٹانگ کٹ گئی، دائیں بائیں ٹانگ کٹ گئی، حتیٰ کہ دنیا والوں میرے نبی کا یہ غلام سب کے سامنے شہید تو ہو گیا، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کے نعرے نہ چھوڑے۔ انہوں نے جانیں دی، انہوں نے مال دیے، انہوں نے ہر چیز قربان کی، کیونکہ ان کے سامنے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا ساری محبتیں تھلے تھلے میرے محمد دی
دی محبت بلے بلے ساریاں محبتاں ہائے قربان کرنی ہوں گی میرے نبی کی محبت کے اوپر. آئیے حیران ہوں گے سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے بیٹے اکٹھے ہو گئے. صحابہ کا جرم الٹا ہے, باتیں باتیں ہو گئی. بیٹے نے کہہ دیا ابا جی جی بیٹا جنگ فضا. آنکھیں جی جی. فرمایا 3 مرتبہ تم میری تلوار کے نیچے آ گئے. بابا جی میں نے تمہیں ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. بس یہ جملے بیٹے نے مکائے ختم کیے. سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور جملہ بولا, فرمانے لگے والذی نفسی بیدی, او میرے بیٹے قسم ہے او ذات دی تیرے قبضے دی اندر میری جان ہے. تو نے مجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اگر تو میرے تلوار کے وار کے نیچے آتا میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل ہی کر دیتا. ہم بھی محبتوں کے دعوے دار ہیں, ان کی محبتوں کو بھی دیکھیں. اس لیے دوستو آواز آئی یا ایھا النبیو, اے نبوت کے تاج چھکانے والے. میں ترجمہ محبت میں ڈوب پہ کرتا رہتا ہوں. میرے محبوب ختم نبوت کا تاج چھکانے والے. انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے پہ شروع کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.